دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے 161۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا ترجمہ کنز العرفان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے کئی آداب ہیں، ان میں سے 4 آداب یہ ہیں کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر صدمہ کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ کا عمل اوپر گزرا کہ انہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہوں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت ابو طلحہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، حضرت ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر اس وقت تک نہ دینا جب تک میں خود انہیں نہ بتا دوں۔ جب حضرت ابو طلحہ آئے تو حضرت ام سلیم نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، پانی پیا۔ حضرت ام سلیم نے پہلے کی بنسبت زیادہ اچھا میک اپ کیا، بناؤ سنگار کیا۔ گھر میں بیٹے کی لاش پڑی ہے اور یہ سارے معاملات دیکھیں۔ حضرت ابو طلحہ نے ان سے ازدواجی عمل کیا۔ جب حضرت ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی فطری خواہش بھی پوری کر لی ہے، تو پھر انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، یہ بتائیں کہ اگر کچھ لوگ کسی کو عارض کے طور پر کوئی چیز دیں اور پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں تو کیا ان کو منع کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ حضرت ام سلیم نے کہا، تو پھر آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غم زدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین ہوں؟ کہ اس مصیبت پر جو صبر کے بدلے میں اجر ملنا ہے تو خوش ہونا چاہیے اس پہ اجر پہ۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، حضرت فتح مسلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ پھسل گئی، ان کا ناخن ٹوٹ گیا، اس پر وہ ہنس پڑی۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کے ثواب کی لذت نے میرے دل سے درد کی سختی کو زائل کر دیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کوشش ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کی بالکل مشرقی جانب واقع ہیں،
حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خوردنوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی۔ جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں، وہاں بھی پانی نہ پایا، اتر کے نیچے کے میدان میں دوڑتی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ نمودار فرما دیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شاعر زمانہ ہوں جیسے رمضان ہے، حرمت والے مہینے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم جمعہ ہے، ایام تشریق ہیں، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان ہے، اقامت ہے، نماز باجماعت ہے، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطرہ، یہ سب شاعر دین ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی صحیح یہ حج میں شامل ہوئی ہے۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا گراں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہٰذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شاعر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں صحیح واجب ہے، صفا مروہ کے 7 چکر لگانا یہ حج میں واجب ہے۔ اس کے ترک کرنے سے دم دینا ہوگا، یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام بحری شریعت حصہ 6 میں مطالعہ فرمائیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کے ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غلط مسائل بیان کرنے والوں، بغیر پڑھے عالم اور مفتی اور محدث اور مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات اور توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں۔ یہ سب مذکورہ آیات اور احادیث کے وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مؤمنین کی بھی لعنت ہے جو غلط مسئلے بتاتے ہیں یا صحیح باتیں چھپاتے ہیں یا بیچ میں اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس طرح لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ غلط مسائل بتائیں گے تب لوگ الگ ٹینشن میں آتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کی غلط توضیحات اور تشریحات کرتے ہیں، اور پھر عوام میں سے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہم نے آج دن تک سنا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ہمیں پہلی دفعہ یہ ایسا سن رہے ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے دین کے مسئلے جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ ان کے لیے تھا۔ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب جیسے اب نکاح کا معاملہ ہے، اب اگلے دن ایک نکاح پڑھایا، بلکہ مہینہ ڈیڑھ ہونے والا ہے، تو اس میں وہ کل پرسوں نکاح نامہ لینے آئے، بڑے پریشان تھے کہ ہمارے خاندان میں تو بڑی لڑائیاں چل رہی ہیں، بڑے جب سے نکاح ہوا ہے مسائل، کیا مسائل ہوئے ہیں؟ آپ نے وہ نکاح پڑھایا تھا تو وہ ہمارے جو آئے تھے بارات والے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ لڑکی سے تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ان کا لڑکی تو سامنے جو بیٹھی تھی، ایک تو سامنے بیٹھی تھی، آمنے سامنے دونوں تھے، کیوں نکاح ہم پڑھا رہے تھے، یہ دولت یہ دولت، اور وکیل ہم نے لڑکی کے بھائی کو بنایا تھا، تو اب نویں وکیل بنائے بالفرض۔ نکاح کا مطلب ہے کہ دو مسلمان گواہوں کے سامنے جب وہ قبول کر لیا نکاح ہو گیا بس ایک بار، نہ اس میں مولوی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی اور کی، یہ تو ایک مستحب عمل ہے، خطبہ پڑھنا اچھی بات ہے، اور ساتھ وکیل بنانا۔ وکیل اس صورت میں ہوتا ہے کہ لڑکی اگر پاس نہیں ہے تو اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، یا لڑکا پاس نہیں ہے تو اس کا ایک وکیل ہوتا ہے، اس وکیل کے دو گواہ ہوتے ہیں۔ اب کئی لوگوں کو یہ مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا نکاح ہی نہیں ہوا، آپس میں رنجشیں، آپس میں ناراضگیاں ان کی ہو رہی ہیں، رولے بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اسی ٹائم بتاتے جو رولا بنا تھا، اب جن کو مسئلہ ہی نہیں پتہ نکاح کا، اپنی طرف سے رولے بنا رہے کہ نہیں ہوا۔ پہلی بات ہے نکاح ہوتا کیسے ہے؟ اب آپ کو یہی نہیں پتہ ہوتا کیسے ہے تو پھر اپنے پاس سے کہہ دینا نہیں ہوا، کیونکہ وہ لڑکی سے پوچھا نہیں گیا۔ تو مطلب اس طرح کی غلط، پھر کہتے ہیں دو چار مولویوں سے ہم نے پوچھا تھا، اب کسی امام مسجد سے پوچھ لیا، اب ہر مولوی تھوڑے ہی مفتی ہوتا ہے تو صحیح مسئلہ بتا دے، اب انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ ہاں جی واقعی نہیں ہوا، اب انہوں نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس سے اور وہ پریشان ہو گئے، اب انہوں نے شاید کس نیت سے بتایا ہوگا کہ ہم سے کیوں نہیں پڑھوایا، یا کوئی 100 معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو غلط مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو ٹینشن میں لاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ان پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے جو اسلام کی حقانیت یا حضور کی عظمت کو، شریعت کے احکام کو چھپاتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ اور مومنین کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے مسئلہ پتہ ہو تو ہی بتانا چاہیے، صحیح پتہ ہو تو ہی بتانا چاہیے، اور پھر مسئلہ پوچھنا کہاں سے ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک سے نا پوچھتے رہتے ہیں، بس جو داڑھی والا نظر آ گیا کہتے ہیں اسی سے مسئلہ جو اس نے بتا دی۔ بھائی دارالفتہ جہاں سے پراپر ایک مفتیان کرام ہوتے ہیں، مسئلہ وہاں جا کے پوچھنا چاہیے، پھر کنفرمیشن ہوگی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی علم سارا موجود ہے، لیکن اس میں علم صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے خود اس کی پہچان کرنی ہے۔ ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، سیکھنے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے بھئی یہ تو میں غلط دیکھتا رہا، جس سے میں سیکھ رہا تھا تو یہ تو ایکسپرٹ ہی نہیں تھا اس چیز کا، یہ تو ویسے اپنے فالوور بڑھانے کے لیے ویڈیو لگا رہا تھا، اصل ایکسپرٹ تو فلاں تھا اس شعبے کا۔ یوں ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، صحیح علم کا پتہ نہیں ہوتا۔ اصل ہے صحیح علم کو سوشل میڈیا سے نکالنا کہ درست مسئلہ کیا ہے، دینی ہو دنیاوی ہو جو بھی ہو۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت۔
یعنی جو حالت کفر میں مرے، وماتوا وہم کفار، جو حالت کفر میں مرے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت، ریاضت، تبلیغ اور خدمت دین میں گزری ہو، کفر پر مرنے والوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک و پارسا ہو، عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو پھر مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ پتہ نہیں مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے عید کے دن فرمایا کہ خلق گویت کے فردا روز عید است، خوشی در روح ہر مومن پدید است، دراں روزے کہ با ایما بمیرم میرا در ملک خود روز عید است۔ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے، سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں ہے، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں پر لعنت ہے، سود خوروں پر لعنت، چوروں، شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ کئی جگہ پر ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب۔